پوری دنیا کی نگاہیں امریکہ کے 60ویں صدارتی الیکشن پر مرکوز ہیں۔ دنیا یہ جاننے کے لیے بےتاب ہے کہ وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین کون ہوگا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات اس لیے بھی خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیگر ملکوں کی خارجہ پالیسی پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس بار یہ مقابلہ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس، جو اس وقت امریکی نائب صدر بھی ہیں، اور ریپبلک پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہے، جن کے حامی نے 2020 کے صدارتی انتخابات ہارنے کے بعد 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر 2020 کے انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش سمیت دیگر کئی مقدمات میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے۔ ان مقدمات میں ان کو جیل بھی ہو سکتی تھی، لیکن امریکی سپریم کورٹ نے یہ رائے دی کہ امریکی صدروں کو قید سے استثناء حاصل ہے۔ نئے امریکی صدر کا انتخاب عالمی سیاست سمیت غزہ، لبنان اور یوکرین کی صورتحال پر بھی اثر انداز ہوگا۔ دیکھا جائے تو غزہ اور یوکرین کے حوالے سے متضاد رویہ اپنا کر امریکہ اپنی اخلاقی حیثیت کھو رہا ہے۔ وہ یوکرین میں روسی اقدامات کی مذمت کرتا ہے، لیکن غزہ میں ہونے والے مظالم کو اسرائیل کا دفاع حق قرار دیتا ہے۔ تاہم دونوں صدارتی امیدواروں کی خارجہ پالیسی میں واضح تضاد ہے۔ کملا ہیرس کی خارجہ پالیسی ممکنہ طور پر جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کا ہی تسلسل ہوگی۔ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس صدر منتخب ہونے کی صورت میں اسرائیل کو مکمل امریکی فوجی امداد کی فراہمی کی حامی ہیں۔ وہ ایران پر معاشی پابندیوں میں اضافے کی خواہاں ہیں تاکہ اسرائیل کے لیے مشرق وسطیٰ میں کوئی خطرہ نہ رہے۔ یوکرین روس جنگ میں یوکرین کی حمایت اور روس پر پابندیاں ان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہوں گی۔ دوسری طرف تائیوان، ویتنام اور فلپائن اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کملا ہیرس کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی چینی سمندر میں امریکی فوج میں کمی کے ساتھ چین کے ساتھ مذاکرات کے خواہاں ہیں، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ کملا ہیرس کے برعکس اسرائیل کی مالی امداد میں کمی یا غزہ میں فوری جنگ بندی کرائیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم امن کی طرف لوٹیں اور لوگوں کو مارنا بند کریں، لیکن دوسری طرف وہ نیتن یاہو سے کہہ چکے ہیں کہ جو کرنا ہے کرو۔ اس لیے یہ کہنا بنتا ہے کہ امریکی صدر کا صرف چہرہ بدلتا ہے، پالیسی نہیں۔ 5 نومبر بروز منگل کو ہونے والے آئندہ 4 سال تک امریکی صدر کے فرائض سر انجام دے گا۔ امریکی صدر کا انتخاب بلاواسطہ ہوتا ہے۔ امریکی شہری پہلے اپنی ریاستوں میں اپنے ریاستی نمائندوں کو چنیں گے اور پھر یہ نمائندے، جنہیں الیکٹورل کالج کہا جاتا ہے، صدر کا انتخاب کریں گے۔ صدارتی الیکشن میں کامیابی کے لیے کسی امیدوار کا 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر صدارتی امیدوار سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہے تو اس صورت میں امریکہ کے ایوان نمائندگان خصوصی ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نائب صدر کا فیصلہ امریکی سینٹ کے ارکان بذریعہ ووٹ کرتے ہیں۔ الیکٹورل کالج کے ووٹ ریاستوں کی آبادی کے مطابق تقسیم کیے جاتے ہیں اور یہ سسٹم قومی سطح پر نہیں بلکہ ریاستی سطح پر کام کرتا ہے۔ الیکٹورل کالج کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایک امیدوار عوامی ووٹ میں ہارنے کے باوجود صدارتی الیکشن جیت سکتا ہے۔ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلری کلنٹن کو الیکٹورل ووٹ میں شکست دی تھی، جبکہ کلنٹن کو عوام ووٹ میں تقریباً 3 ملین کے برتری حاصل تھی۔ اس سے پہلے 2000 میں جارج بش نے آل گور کو اسی طرح شکست دی تھی۔ امریکہ کی 7 ریاستوں کے پاس وائٹ ہاؤس کی چابیاں ہیں۔ مختلف عوامی جائزوں کے مطابق اس الیکشن میں پچھلے 40 برسوں کے بعد کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے۔ اگر کملا ہیرس یہ الیکشن جیت جاتی ہیں تو انہیں نہ صرف امریکہ کی پہلی خاتون صدر بلکہ پہلی غیر سفید فام خاتون صدر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس بار وائٹ ہاؤس پر قبضے کی جنگ ہے۔ اسی طرح مسئلہ کشمیر کے حوالے سے امریکی بھارتی موقف کا حامی رہا ہے۔ اس لیے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں سے جو بھی نیا امریکی صدر منتخب ہو، دنیا میں جنگوں اور تنازع کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔